اس قسط کا آغاز ایک اہم موڑ سے ہوتا ہے جہاں وحید کو آخرکار اپنے شکوک و شبہات کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ اپنے عزیز سے فون پر بات کرتا ہے اور اس بات کی تسلی کر لیتا ہے کہ جس خاندان سے عذرا کا رشتہ آیا ہے وہ واقعی شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ یہ یقین ملنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ گھر آ کر شیلا کو خوشخبری دیتا ہے کہ اب شادی کی تیاریوں میں مزید تاخیر کی ضرورت نہیں۔ شیلا بھی یہ سن کر بے حد خوش ہو جاتی ہے اور برسوں سے اپنی بیٹی انعم کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھا گیا جہیز عذرا کو دینے کی بات کرتی ہے۔ پہلے تو اس کا دل انعم کی یاد میں بھر آتا ہے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خود کو سنبھال لیتی ہے کہ عذرا بھی اب ان کی بیٹی کی طرح ہے اور اسے بھی اسی محبت اور عزت کا حق ملنا چاہیے۔ دوسری طرف وحید مطمئن ہو کر دفتر روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ گھر کا ماحول وقتی طور پر سکون میں آ جاتا ہے۔ ادھر نعمان کی بہن فرین اپنی ماں کو نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ حقیقت کو قبول کر لیں۔ وہ چائے بنا کر ماں کے سامنے لاتی ہے اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہے کہ ہمیشہ وہ تو انہیں چائے نہیں پلا سکتی، اس گھر کو ایک ایسی بہو کی ضرورت ہے جو ہر خوشی اور ہر مشکل میں ان کا سہارا بنے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ عذرا کا ذکر چھیڑ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ نعمان اب بھی صرف عذرا ہی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں پہلے تو غصے میں آ جاتی ہیں اور صاف کہہ دیتی ہیں کہ نعمان نے خود وعدہ کیا ہے کہ اگر انہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو وہ بھی زبردستی شادی نہیں کرے گا، مگر فرین ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنی ماں کو یاد دلاتی ہے کہ انسان اپنے دل کی آواز سے زیادہ دیر تک انکار نہیں کر سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی دل میں عذرا کو اپنی بہو کے روپ میں پسند کرتی ہیں۔ فرین کے یہ الفاظ ان کی ماں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی ضد کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف نتاشا اور اس کی ماں اپنی نئی سازشوں میں مصروف ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وحید اب عذرا کے رشتے پر مطمئن ہو چکا ہے اور انعم کا جہیز بھی عذرا کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خبر سن کر دونوں کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عذرا کی خوشیوں کو تباہ کرنا ہے تاکہ وہ اس گھر سے ذلیل ہو کر جائے۔ وہ عذرا کے کمرے میں پہنچتی ہیں اور حسب معمول اس پر کام چوری، بدقسمتی اور منحوس ہونے کے الزامات لگاتی ہیں۔ عذرا خاموشی سے ان کی ہر بات سنتی رہتی ہے، لیکن جب وہ اس کی ذات اور کردار پر بار بار حملہ کرتی ہیں تو وہ درد بھرے لہجے میں پوچھتی ہے کہ آخر اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا اسے ہر روز دی جا رہی ہے، مگر ان دونوں کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ اعلان کر دیتی ہیں کہ اب اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور وہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ عذرا ان کی بات سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اپنی بے بسی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اسی دوران لڑکے والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ شادی کی تاریخ جلد مقرر کر دی جائے، مگر اچانک ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لڑکے کی بہن کہتی ہے کہ انہیں جہیز نہیں بلکہ اس کے بدلے 50 لاکھ روپے نقد چاہیے۔ یہ بات سن کر نتاشا کی ماں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وحید اس ناجائز مطالبے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ فوراً اپنی ماں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ حل کیا جا سکے۔ دونوں عورتیں اس فکر میں ڈوب جاتی ہیں کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو ان کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور عذرا پھر اسی گھر میں رہ جائے گی جسے وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ ادھر عذرا مسلسل تانوں اور بے عزتی کا سامنا کرتے کرتے ذہنی طور پر ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے اب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی تو ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر چلتی رہے گی۔ وہ خود سے وعدہ کرتی ہے کہ اب اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے یہ گھر چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اسی دوران نعمان بھی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف عذرا سے ملنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ فرین اپنی ماں کو خبردار کرتی ہے کہ اگر انہوں نے وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا تو وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کی خوشی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی باتیں ماں کے دل پر اثر ڈالتی ہیں، لیکن ان کی ضد اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ قسط کے آخری حصے میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ عذرا خود نعمان کو فون کرتی ہے۔ نعمان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عذرا خود اسے کال کرے گی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اس سے پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے۔ عذرا کچھ لمحے خاموش رہتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ اگر وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو کیا واقعی اس کا ساتھ دے گا؟ نعمان جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے
تو وہ اس کے لیے چاند تارے بھی توڑ لائے گا۔ تب عذرا ایک ایسا جملہ کہتی ہے جسے سن کر نعمان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے تو آ کر وحید سے اس کا ہاتھ مانگ لے۔ یہ الفاظ سن کر نعمان کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت ایک ساتھ اتر آتی ہے، کیونکہ جس لڑکی نے ہمیشہ اس سے دوری اختیار کی تھی، آج وہ خود اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی درخواست کر رہی ہے۔ دوسری جانب نتاشا کی ماں اور فوزیہ 50 لاکھ روپے کی شرط ختم کروانے کے لیے لڑکے والوں کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ امید کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں منا لیا جائے تاکہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اور عذرا ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائے۔ گھر سے نکلتے وقت وہ نتاشا کو ہدایت دیتی ہیں کہ وحید کے لیے چائے بنا دے اور دعا کرے کہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اسی دوران عذرا اپنی تقدیر خود لکھنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اب ایک طرف نعمان اپنے دل کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف لالچ، نفرت اور سازشوں پر قائم رشتہ اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ قسط اسی سنسنی خیز موڈ پر ختم ہوتی ہے، جہاں ناظرین بیچی سے اگلی قسط کا انتظار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا نعمان واقعی وحید کے سامنے عذرا کا ہاتھ مانگنے پہنچے گا، یا پھر نئے حالات ایک اور بڑا طوفان لے کر آئیں گے۔